شام میری طرف سے تمام حاضرین کو اور ڈائریکٹ ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو پیار بھرا سلام۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے زندگی بخش کلام کو کھولیے۔ ہم آپ کی کتاب کی اسٹڈی آج کل ہم کر رہے ہیں جمعرات کی شام کو، تو ہم تیسرے باب میں پہنچے ہیں اور آج تیسرے باب کی 19ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ ہم آپ کی کتاب تیسرا باب 19ویں آیت پر لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح سے خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے کہ تازگی کیسے آ سکتی ہے۔ تازگی کا مطلب ہے آرام، چین، سکون، اطمینان، خوشحالی، بحالی، ہر قسم کی جسمانی، روحانی، مالی برکات جب انسان کے پاس ہوتی ہیں تو انسان تازہ نظر آتا ہے، انسان فریش نظر آتا ہے، انسان کے چہرے پر رونق نظر آتی ہے، انسان کے چہرے پر خوشی اور شادمانی نظر آتی ہے جب ڈھیروں برکات اس کے پاس ہوتی ہیں، اچھا رہنے کے لیے، اچھا کھانے کے لیے، اچھا پینے کے لیے، اچھا پہننے کے لیے، اور ساری ضروریات خدا پوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت انسان کے چہرے پر تازگی ہوتی ہے، آمین۔ تازگی لانے کے لیے یہاں پر لکھا ہے کہ بس توبہ کرو۔ کیا کرو؟ نمبر 1 توبہ کرو، اور توبہ کے اندر 3 اعداد آتے ہیں۔ پہلے آتا ہے تے سے بنتا ہے تبدیلی، یعنی اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنا کھانا پینا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، پہننا اوڑھنا، رہنا سہنا تبدیل کرو، اپنے کردار کو تبدیل کرو، اپنے چال چلن کو تبدیل کرو، تو پھر ہی تازگی آ سکتی ہے۔ یعنی اپنی زندگی کو تبدیل کرنا توبہ ہے، یعنی وہ کام جو آپ پہلے کر رہے تھے وہ دوبارہ نہ کرنا، یہ توبہ ہے۔ توبہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ جب سبزی میں مرچ زیادہ گل جائے تو ہم کہتے ہیں توبہ توبہ، آج تو بہت زیادہ، یہ تو ہر روز ہی ایسا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ توبہ نہیں چاہیے بار بار نہیں، توبہ ایک ہی دفعہ ہے، اور توبہ کا مطلب ہے کہ آپ نے دوبارہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، پرانی انسانیت کی طرف آپ نے دوبارہ لوٹنا نہیں ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ لوط کی بیوی کو کہا گیا تھا، بلکہ سب کو کہا گیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، ٹھیک ہے؟ تو ایک شخصیت نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لوط کی بیوی نے، اور کیا ہوا؟ وہ نمک کا ستون بن گئے۔ حکم تھا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اور حکم مانا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ یعنی جب آپ نے توبہ کر لی ہے تو آپ نے ماضی کی طرف نہیں دیکھنا۔ لکھا کلام میں، ایک دن میں نے سنایا تھا کہ پرانی باتیں یاد نہ کرو بلکہ ایمان کے بانی اور تعلق کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ پرانی زندگی کو یاد نہیں کرنا، پرانی زندگی میں آپ نے کیا کیا، شیطان کے جلال کے لیے آپ نے کون کون سے گلشنوے اڑائے یا موج میلہ کیا۔ اس لیے تو لکھا ہوا وائس کی کتاب میں کہ جوان تو اپنی جوانی کی طرف خوش ہو، اس کے ایام میں اپنے جی بہلا، دل کی راہوں پر چل، آنکھوں کی مزدوری میں چل، لیکن ایک بات یاد رکھ، ان سب باتوں کے لیے خدا تجھے عدالت میں لائے گا۔ یعنی پیچھے مڑ کر ہی دیکھنا کہ میں نے ماضی میں کیا کیا۔ شیطان آپ کو یاد دلوائے گا، یاد رکھیں، شیطان آپ کے ذہن پر اٹیک کرتا ہے اور آپ کو ماضی کی باتیں یاد دلاتا ہے، آپ کو ماضی کی زندگی، ماضی کے وہ مزے وہ آپ کو یاد دلائے گا کہ ماضی میں آپ نے ایسے کیا، اب بھی آپ ایسے کر لو۔ بہت ساری آزمائشیں آئیں گی، لیکن پولس کیا کہتا ہے؟ میں نے اپنی تمام خواہشوں کو صلیب پر پھینک دیا ہے اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے پہلا عدد آتا ہے کہ یعنی تبدیل ہو جانا، بدل جانا۔ اگر کسی شخص نے توبہ کی ہے تو پھر وہ بدلا ہوا، وہ بھائی بہن بدلا ہوا نظر آنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے تھے جناب پہلا کی انہیں کہنا مار کا مار ہے، انہیں کہنا مار کا ہے جی، اگر کوئی فلانی بہن تھی توبہ کرائیے جی بپتسمہ دے، وہ تے گالاں کر دی، وہ تے لڑائیاں جھگڑے کر دیے،
وہ تو جھوٹ بولتی ہے, کبا چگڑ جاتے, کبا چوری کر کے لے آتی ہے. یعنی کئی رپورٹیں, بھائیوں کی بھی کئی رپورٹیں ملتی ہیں کہ بھائی کو جی تھوڑا فلانا ممبر کی کر رہا ہے, وہ ہلے تھوڑے تو چوری سیٹا پیتا ہے, تسی انہوں بپتسمہ دیتا ہے, توبہ کروائیے. یعنی یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ توبہ نہیں کرتے. ایماندار رکاوٹ ہیں, کیونکہ ایماندار جنہوں نے توبہ کی ہے وہ ٹھیک طور سے خدا کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے, ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. میں کسی کی تو بات نہیں کرتا, لیکن جب میں نے سن 1997 میں توبہ کی تھی, بپتسمہ لیا تھا, تو میں اس وقت پڑھتا تھا اسکول میں, تو سارے نوجوان, میں یہ نہیں کہتا وہ مجھ سے ڈرتے تھے, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ میری عزت کرتے تھے, ٹیچر میری عزت کرتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ پادری صاحب ہیں. میں جب میں نے توبہ کی تو فوراً میں نے کلام سنانا شروع کر دیا. یعنی میرے کردار کے تعلق سے وہ جانتے تھے کہ مجھ میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے, کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے, کوئی ایسی کتاب کو نظر نہیں آتی. وہی بندہ دوسرے کو توبہ کے کہے گا نا جس کی اپنی زندگی میں کوئی ایسی کمی نہیں ہوتی. مشکل کام ہے نا یہ, پہلے خود توبہ کرنا, خدا کے ساتھ چلنا, پھر کسی اور کو توبہ کروانا, کتنا مشکل کام ہے. آج جب بندہ آپ ہی توبہ کر لے تو بڑی غلط تھی, پھر کسی اور کو کروانا. اور یہ وہی کروا سکتا ہے جس کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں, جس کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں کتنا خدا کے ساتھ وفادار ہوں, کتنا خدا کے ساتھ چل رہا ہوں, کتنا خداوند میں ہوں. اس لیے خدا کا شکر ہے. لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ توبہ تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں, لیکن تبدیلی ان کی زندگی میں بالکل نہیں آتی. اور کلام میں لکھا کہ ایک بار نجات کا مزہ چکھ کر دوبارہ غلامی کی جوئے میں جت جاتا, وہ یسوع کے نام کو لانیہ ذلیل کرتا اور اسے دوبارہ مصلوب کرتا ہے. یعنی اگر توبہ کرنے کے بعد, بپتسمہ لینے کے بعد آپ اگر گناہ پر گناہ کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ ڈبل گناہ کر رہے ہیں, کیونکہ توبہ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہے. ایک ہی دفعہ آپ نے توبہ کری اور آپ نے اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے چرچ کے لیے, اپنے گاؤں کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے آپ نے ایک عملی نمونے کا باعث بن جانا ہے. آپ کی وجہ سے کوئی شخص ٹھوکر نہ کھائے, نہیں تو متی میں لکھا ہوا ہے افسوس اس شخص پر جس کے سبب سے ٹھوکر لگے. اچھا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں ڈال کے اس کو گہرے سمندر میں پھینک دیا جائے. یعنی خدا کو اتنی نفرت اس شخص سے کہ جس کے سبب سے کسی دوسرے شخص کو ٹھوکر لگتی. پالوس یہ کہتا ہے کہ اگر تیرے کھانے پینے سے کسی دوسرے شخص کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس کو چھوڑ. یعنی اگر قربانی کا کوئی گوشت کھا رہا ہے تو دوسرے بندے کو ٹھوکر لگ رہی ہے تو کیوں کھا رہا ہے تو وہ بتا رہے کرنتھیوں کے خط میں, کرنتھس کی کلیسیا. یعنی آپ کے وسیلے سے کسی کو ٹھوکر نہیں لگنی چاہیے, کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے, کسی کو صدمہ نہیں پہنچنا چاہیے. اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کریں. اگر آپ نے توبہ کی ہے, آج تازگی کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم پورے طور پر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے, ہم بدلتے نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری طرف بہت سے لوگ دیکھ کر توبہ نہیں کرتے. اس لیے آج اس رکاوٹ کو ہم سب نے توڑنا ہے. اچھا جی, آگے آتا ہے وہ تے اور وہ سے مراد ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں, جب ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. یوحنا کی انجیل پہلا باب 12ویں آیت میں لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ جسم سے, نہ انسان کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادے سے, بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے. جیسے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا نکاح ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں, اور یہ وعدہ 4 دن کا نہیں ہوتا, یہ ساری زندگی کا ہوتا ہے. جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک فریق چلے نہ جائے, مر نہ جائے, تب تک شوہر یا بیوی دوسری شادی نہیں کر سکتے. یہ کلام کی تعلیم ہے. اور زبور 15 میں لکھا ہوا ہے 8ویں آیت میں کہ وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں, وعدہ کر کے, قول و قرار کر کے, زبان کر کے, وہ جو بدلتا نہیں, خواہ نقصان ہی اٹھائے, وہ ہمیشہ کے راہ میں رہے گا, وہ تازگی میں رہے گا. جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا. یہاں پر بھی سکونت, یہاں پر بھی تازگی, اور وہاں پر ہمیشہ کی تازگی. اس لیے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے بس توبہ کرو اور رجوع لو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں. گناہ مٹائے جائیں گے تو تازگی آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو پھر بہت کہتا ہے کہ تیرے غصے نال ہے تن میرا بیمار.
کہ ہڈیاں دے آرام ہے تو میں ہاں گناہ گار. جب تک گناہ نہیں نہ چھوڑیں گے تازگی نہیں آئے گی, برکت نہیں آئے گی, شفا نہیں آئے گی, بحالی نہیں آئے گی, خوشحالی نہیں آئے گی. اس لیے توبہ کرنا انتہائی ضروری ہے. تو وہ اس میں بتا رہا تھا وعدہ کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں, بپتسمہ لیتے ہیں, تو آپ ساری زندگی خدا کے ساتھ چلنے کا وعدہ کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں, قول و قرار کرتے ہیں کہ آج کے بعد جینا میرے لیے وسیع اور مرنا میرے لیے نفع ہے. آج کے بعد اگر میں زندگی گزاروں گا تو میں خداوند کے لیے گزاروں گا, خدا کے خوف میں, اس کی فرما برداری میں, اور اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے اپنی زندگی کو, اپنی مرضی کو خدا کے تابع کرنا نا, یہ بھی توبہ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, توبہ کرنے کے بعد, بپتسمہ لینے کے بعد ہم وہی کام کرتے ہیں. جب کو بیاہ شادی ہوتا ہے تو ڈی جے چل رہا ہوتا ہے, گانے چل رہے ہوتے ہیں, مجرے چل رہے ہوتے ہیں. یہ مسیحی لوگوں کی پہچان نہیں, یا اور بھی کئی شکل چل رہے ہوتے ہیں جو پہلے ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے پرانی باتوں کو چھوڑنا. دیکھو وہ سب نہیں ہوگی, دیکھو پرانی چیزیں جاتی بھی وہ سب نہیں ہوگی. تو وعدہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا. ایک نکاح ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا ہوتا ہے, اور ایک نکاح ہمارا یسوع مسیح کے ساتھ ہوتا ہے جب ہم اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. تو اس وعدے کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا. اور آگے ہے جی بے سے مطلب بپتسمہ, ٹھیک ہے جی. آگے آپ نے توبہ کے بعد بپتسمہ بھی لینا ہے. اعمال کی کتاب 2 باب 37 میں لکھا ہے کہ جب لوگوں کی دلوں پر چوٹ لگی تو پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ بھائیو ہم کیا کریں. تو پطرس نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک شخص توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے تو روح القدس تم انعام میں پاؤ گے. تو 3000 لوگوں نے جی توبہ کی اور پانی کا بپتسمہ لیا. ٹھیک ہے, انہوں نے صرف توبہ نہیں کی, توبہ کے بعد پانی کا بپتسمہ بھی لیا, دلوایا نہیں ہے. بائبل کو دھیان سے پڑھیں. سیکھنا چاہتے تو ہمارے ساتھ اس میٹنگ میں لازمی آئیں تاکہ آپ کو صحیح طرح ہم سکھائیں, کیونکہ بہت سے لوگوں نے صحیح طرح سکھایا نہیں ہے, جو بپتسمہ نہیں دیتے, نہ دیتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں, بلکہ غیر زبانوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں. صحیح ہے. تینوں رکھیا ہے عالمہ تے راہ دسیا نہ سیدھا ظالمہ. انہوں نے ظلم کیا لوگوں پر کہ صحیح تعلیم انہوں نے نہیں دی. یا کئی لوگ بچے کو بپتسمہ دے دیتے ہیں تاکہ بڑے جب ہوں تو وہ گناہ کریں, اور گناہ کی مزدوری موت ہے. تو یہ ایک ترتیب ہے کہ پہلی ایمان ہے, پھر توبہ, پھر بپتسمہ, اور پھر اس کے بعد پاک کا بپتسمہ ہے. پھر آپ نے رسولوں سے تعلیم پانی ہے, رفاقت رکھنی ہے, روٹی توڑنی اور دعا کرنے میں مشغول رہنا ہے. تو بچی متی 4:17 میں لکھتا ہے کہ پاس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. مسیح نے یہ کہا ہے آج سے 2023 سال پہلے. اور متی کی انجیل اگر ہم پڑھیں 30 باب تو وہاں پر بھی یوحنا استباغی نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تو یونا جو ہے جب وہاں پر پہنچا ہے تو اس نے کہا کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا. تو پھر لوگوں نے توبہ کی کہ نہیں؟ بولو, لوگوں نے توبہ کی ہے. انہوں نے بلکہ روزہ بھی رکھا ہے, روزہ رکھ کر انہوں نے توبہ کی ہے, اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے. تو کیا خدا نے ان کو تباہ کر دیا, مار دیا؟ خدا نے نینوا کے لوگوں کو زندہ رکھا کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی. وہ بدل گئے تھے, وعدہ کر لیا تھا انہوں نے کہ ہم آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے. بادشاہ سے لے کر فقیر تک انہوں نے ٹاٹ توڑا ہے, توبہ کی ہے. اور توبہ جو ہے نا یہ خدا کے ارادے کو بدل دیتا ہے. توبہ جو ہے یہ خدا کے ارادے کو بدل دیتی ہے. اس لیے توبہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. توبہ جو ہے یہ خدا کے غضب پر ایسے جیسے آگ کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے. یعنی اگر خدا بڑا ہی غضب لا کے آپ کے اوپر, اور لکھا بھی ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے, لوکا کی انجیل 13واں باب لکھا ہے اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے جس طرح وہ 18 آدمی جن کے اوپر سلوک کا برج گرا اور اس کے نیچے دب کر مر گئے. اگر تم بھی توبہ نہیں کرو گے تو تم بھی اسی طرح ہلاک ہوگے. اب دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے توبہ نہیں کی ان کا کیا انجام ہوا. پرانے عہد میں پیدائش کی کتاب میں نوح کے لوگوں نے, نوح اور اس کے خاندان نے توبہ کی تھی, راست باز تھے. تو خدا نے 8 جانیں پانی کے وسیلے سے بچائی اور باقی جانوں کو پانی کے وسیلے سے ہی مار دیا. مارا کہ نہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ توبہ نہیں کی. اس وجہ سے خدا نے سب کو مار دیا. ابراہیم کے دور میں, لوط کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ لوط اور اس کی 2 بیٹیاں صرف بچی ہیں اور باقی سب کو خدا نے آگ اور گندک سے
مار دیا. وجہ کیا ہے؟ توبہ نہیں کی انہوں نے. تو اگر آج بھی لوگ توبہ نہیں کرتے مرنے سے پہلے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وہ میری دعا سے یا کسی اور کی دعا سے جنت میں چلے جائیں گے؟ بولے نہیں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ٹائم دیا ان کو, خدا نے خادموں کے وسیلے سے کلام کیا ان کے ساتھ, لیکن انہوں نے ٹائم کو سنبھالا نہیں. تو مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ڈاکو کی مثال سن لے. ایک ڈاکو نے کہا جی تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا, سونا تو بڑے موجے کرتا ہے. اور ایک ڈاکو نے کہا ہم تو آج بھی سزا پا رہے ہیں. یہ اس کا اقرار تھا کہ ہم گناہ گار ہیں, اور ساتھ اس نے اپیل کی کہ خداوند جب تو اپنی بات سے ہی میں تو مجھے یاد کریں. یہ سنیا کہ کل پرسوں چوتھ نہیں, تو آج ہی میرے ساتھ پھر دوست میں ہو. یعنی جڑے لوگ توبہ کرتے ہیں اس سے ٹائم ہی خدا کی بات سے ہی دے ہو, فوراً اسی ٹائم ان کا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے, پاترون کے اوپر نازل ہوتا ہے, آسمان ان کے لیے کھل جاتا ہے. تازگی اور برکت اور نجات اور شفا اور خوشحالی اور بحالی اور تازگی ان کے پاس آ جاتی ہے. اسی وقت ان کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میرے پاس بہت ساری گواہیاں ہیں. اس وقت جب سے میں نے خدمت شروع کی ہے, اس گاؤں میں تقریباً 1000 لوگوں کو میں نے توبہ کروائی اور بپتسمہ دیا ہے. ٹھیک ہے, تو ان میں سے بہت سارے نوجوانوں کی یہ گواہیاں ہیں. ابھی پرسوں ایک بہن گواہی دے رہی تھی, جب آپ کے گھر میں بیٹی تھی بھائی, تو آپ کی سسٹر گواہی دے رہی تھی کہ جب انہوں نے میرے وسیلے سے توبہ کی اور بپتسمہ لیا تو خدا نے ان کو گورنمنٹ جاب مہیا کی. تو یہ گواہی نہیں کہ خدا آسمان کھول دیتا ہے, ہمارے دل کی مرادیں پوری کرتا ہے. اور میرے پاس بہت ساری گواہیاں ہیں کہ جن نوجوانوں نے توبہ کی آج وہ باہر کے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گھروں میں برکت ہے, تازگی ہے, ہر قسم کی خوشحالی اور برکت ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کو میں نے یہ کلام سنایا تھا کہ توبہ کرو اور جو لو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے ظہور سے تازگی کے دن آئے. تو یہ خداوند کا وعدہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آج ہی قبولیت کا وقت ہے, آج ہی نجات پانے کا دن ہے. کل کی بابت گمان نہ کر, تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہو جائے گا. تو آج دوپہر جب میں نکلا تو مجھے پتا چلا کہ ایک بہن جو ہے وہ اچانک اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ خدا ان کے پاس چلے گئی. یعنی میں اس کو وزٹ کرتا تھا ہر مہینے. ٹھیک ہے, تو مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ چلے گئی ہے, مطلب یہ مر گئی ہے. یعنی ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ اچانک کوئی بندہ چلے جائے. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, کلام کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کا سہال ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے. ایک بہت امیر ترین آدمی تھا, تو اس نے کہا کہ میں پرانی کوٹھیوں کو ڈاؤں گا, نئے سر سے تعمیر کروں گا. اے میری جان, کھا پی, بہت سے برسوں کے لیے تیرے پاس کافی ہے, عیش کر. تو آسمان سے آواز آئی نا, اے نادان, آج ہی رات تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی. تو کچھ پتہ نہیں کہ جان کب لے لی جائے, کچھ پتہ نہیں کب جنگ چھڑ جائے عالمی, یا کب یسوع مسیح آ جائے. تو پھر کل کے بارے میں سوچنا چاہیے. زیادہ تر یہی جواب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا توبہ کریں, تو زیادہ تر بہن بھائی یہ کہتے ہیں اچھا بھائی صاحب سوچ کے دساں گے. وہ سوچنے کا کئی دفعہ ٹائم نہیں ملتا. میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے, خدا کا پاک روح ان کے ساتھ میرے وسیلے سے کلام کر رہا ہوتا ہے, اور ہوتا کیا ہے کہ وہ چرچ نہیں آتے, دعا میں نہیں ٹھہرتے, توبہ نہیں کرتے, زندگی تبدیل نہیں کرتے. سنڈے والے دن بھی وہ کہیں نہ کہیں پہنچے ہوتے ہیں, اور ہوتا کیا کہ اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. بعد میں مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے کیوں بار بار خدا کا روح ابھار رہا تھا کہ میں فلاں بھائی کو کلام سناؤں بار بار. اگر آپ کے ساتھ خدا بار بار کلام کر رہا ہے تو سمجھیں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے. وہ آپ میں سے کسی شخص کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص کی توبہ تک نوبت پہنچ جائے. پتہ نہیں لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں کیوں بار بار یہ بات بتاتے ہیں یا سکھاتے ہیں. تو ہمارے دل میں تو محبت ہے, فکر ہے آپ کے لیے کہ آپ بچ جائیں, حالات نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. سو خدا ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل.